بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اشتیاق احمد کا ایک انوکھا ناول 40 علی بابا اور ایک چور۔ صبح سویرے علی بابا کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنی تجوری کو کھولا۔ وہ صبح سویرے سب سے پہلے یہی کام کیا کرتا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، تجوری بالکل خالی پڑی تھی۔ اس میں سے تمام زیورات، اشرفیاں اور ہیرے اس طرح غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنے گھر والوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا اور لگا چلانے، ارے میں مارا گیا، کوئی چور میری تجوری کا صفایا کر گیا ہے، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہا۔ حیرت ہے، اتنے بہت سے زیورات، اشرفیاں اور ہیرے چور کس طرح اٹھا کر لے گیا؟ علی بابا کی بیگم نے کہا۔ ایک منٹ ٹھہرو، پہلے میں اپنے بھائی کا حال پوچھ کر آتا ہوں، کہیں کوئی اس کی تجوری کا بھی صفایا تو نہیں کر گیا۔ یہ کہہ کر علی بابا باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہی دوسرے علی بابا کا گھر تھا۔ اس نے زور زور سے دوسرے علی بابا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کیا تمہیں تمام رات چوہوں نے سونے نہیں دیا؟ دوسرے علی بابا نے تیز آواز میں کہا۔ ارے ہاں واقعی، ان کا وقت چوہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ صبح صبح میں تم سے یہی مشورہ کرنے آیا تھا کہ ان وقت چوہوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ہاں تو تم کوئی ترکیب بتا رہے ہو یا میں تیسرے علی بابا کا دروازہ کھلواؤں؟ پہلے علی بابا نے کہا۔ لیکن تم اتنی سی بات کے لیے دوپہر کے وقت بھی تو آ سکتے تھے، دوسرے علی بابا نے کہا۔ ہاں واقعی، میں اتنی سی بات کے لیے دوپہر کو بھی تو آ سکتا تھا۔ اچھا تم آرام کرو، میں دوپہر کو آ جاؤں گا، پہلے علی بابا نے کہا۔ ہاں بہت بہت شکریہ، تم میرے بہت اچھے بھائی ہو، میری ہر بات فوراً مان لیتے ہو۔ اور ہاں دوپہر کو جب آؤ تو تھوڑی سی لسی بھی لیتے آنا، کل سے میری بھینس بیمار ہے، دودھ نہیں دے رہی، اور لسی کے بغیر تم جانتے ہو کہ لقمہ میرے حلق سے نہیں اترتا، دوسرا علی بابا بولا۔ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، خیر اگر گھر میں لسی بچ گئی تو میں تمہارے لیے بھی لیتا آؤں گا، پہلے علی بابا نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، اگر نہ بچے تو پھر تب بھی لیتے آنا، دوسرے علی بابا نے کہا۔ اچھی بات ہے، آخر تم میرے بھائی ہو، مذاق تو نہیں ہو، لسی نہ بچی تو بھی میں تمہارے لیے لسی لیتا آؤں گا، پہلا علی بابا بولا۔ اور پھر پہلا علی بابا واپس مڑا اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ سب کے سب صحن میں بیٹھے رو رہے تھے۔ ہائے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ علی بابا نے حیران ہو کر کہا۔ کیا بنا، کیا معلوم ہوا؟ علی بابا کی بیگم نے کہا۔ دوپہر کو بات کریں گے، اور ہاں اس کے لیے لسی بھی لے کر جاؤں گا، بیچارہ بغیر لسی کی روٹی نہیں کھا سکتا، پہلا علی بابا بولا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ بیگم نے کہا۔ اپنے بھائی دوسرے علی بابا کی۔ اس نے کہا ہے کہ چوہوں کے بارے میں دوپہر کو بات کریں گے، تم فکر نہ کرو بیگم، آج ان چوہوں کا میرے گھر میں آخری دن ہے، علی بابا نے کہا۔ چوہوں نے تو واقعی ستیہ ناش کر رکھا ہے، لیکن تم چوہوں کے بارے میں بات کرنے کب گئے تھے؟ بیگم نے چلا کر کہا۔ ہائے میں چوہوں کے بارے میں بات کرنے نہیں گیا تھا، علی بابا نے کہا۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ چوہوں کے بارے میں بات کرنے گئے تھے؟ غضب خدا کا، صبح صبح بھی کوئی چوہوں کے بارے میں بات کرتا ہے، بیگم نے کہا۔ واقعی یہ بات بھی ہے، لیکن پھر میں اپنے بھائی کے پاس کس لیے گیا تھا؟ علی بابا نے کہا۔ یہی بات تو سوچنے کی ہے، بیگم بولی۔ ارے تو سوچو، روکا کس نے ہے سوچنے سے؟ اور وہ سب سوچ میں ڈوب گئے۔ ایسے میں علی بابا کی نظر کھلی تجوری پر پڑی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور صحن سے بھی تجوری صاف نظر آ رہی تھی۔ ہائے یہ میری تجوری کو کس نے کھولا؟ اس نے چلا کر کہا۔ اوہ تجوری، ہاں واقعی تجوری کو کس نے کھولا؟ بیگم نے بھی چلا کر کہا۔ ارے اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری کی ساری دولت کہاں گئی؟ اوف، اب یاد آیا میں اپنے بھائی سے کیا پوچھنے گیا تھا، کہ کہیں اس کی تجوری بھی تو کسی چور نے خالی نہیں کر دی؟ ٹھہرو میں بھی پوچھ کر آتا ہوں، علی بابا نے کہا۔ کیا خاک پوچھ کر آئیں گے پھر بھول جائیں گے؟ بہتر ہوگا کہ ننھے علی بابا کو ساتھ لے کر جائیں، یہ آپ کو یاد کرا دے گا کہ آپ وہاں کس لیے پہنچے تھے، بیگم نے کہا۔ اچھی بات ہے، آؤ ننھے علی بابا۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر اس نے دوسرے علی بابا کے دروازے پر دستک دی، فوراً ہی دروازہ کھلا۔ آؤ میرے پیارے بھائی، صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تم شاید بھول گئے، پہلا علی بابا بولا۔ کیا بھول گیا؟ میں اور کچھ بھول جاؤں؟ ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے علی بابا نے کہا۔ بابا جان ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس آئے تھے، ننھے علی بابا نے یاد دلایا۔ او ہاں یاد آ گیا، واقعی میں تو بھول ہی گیا تھا۔ ہاں تو کیوں آئے تھے تم میرے پیارے بھائی؟ دوسرا علی بابا بولا۔
تجوری، میری تجوری کسی نے خالی کر دی ہے، علی بابا نے کہا۔ اوہو اچھا، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ دوسرے علی بابا نے حیران ہو کر کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ پہلا علی بابا بولا۔ بابا جان، وہ کوئی چور تھا، دولت چرا کر لے گیا، ننھا علی بابا بولا۔ اور ہاں، اب ساری بات یاد آئی، کوئی چور میری تجوری کا صفایا کر گیا ہے، ذرا تم جلدی سے دیکھ لو کہیں وہ چور ادھر بھی نہ آیا ہو، پہلا علی بابا بولا۔ ارے باپ رے، تم تو مجھے بھی ڈرے ہو۔ خیر میرا کیا جاتا ہے، ڈر لیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ ارے بھائی میاں، پہلے تجوری کو دیکھ لو، ڈر بعد میں لینا، پہلے علی بابا نے کہا۔ ہاں واقعی یہ بھی ٹھیک ہے، آؤ تم بھی آؤ، دوسرے علی بابا نے کہا۔ اور دوسرے علی بابا نے اپنی تجوری کھولی، وہ زیورات اور اشرفیوں اور ہیروں سے بھری پڑی تھی۔ خدا کا شکر ہے میری طرف وہ چور نہیں آیا، دوسرے علی بابا نے کہا۔ اچھی بات ہے، اب میں تیسرے علی بابا سے پوچھ لوں، پہلے علی بابا نے کہا۔ ضرور پوچھ لو، دوسرا بولا۔ بلکہ تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، پہلے نے کہا۔ اچھی بات ہے، دوسرے نے کہا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے تمام علی باباؤں سے پوچھ ڈالا، اور کس کی تجوری خالی نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تجوری صرف پہلے علی بابا کی خالی کی گئی تھی۔ وہ بستی علی بابا کی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ اس بستی میں پورے 40 علی بابا رہتے تھے۔ یہ آپس میں بھائی تھے، ہر ایک کا الگ گھر تھا۔ یہ اسی علی بابا کے خاندان کے تھے جس نے 40 چوروں کا مال لوٹا تھا، اپنے گدھوں پر مال بھر بھر کر اس غار میں سے مال لایا تھا اور سارے چوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر اس نے کئی شادیاں کی، بیویوں سے کئی بچے ہوئے، اور اس طرح یہ خاندان پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ موجودہ زمانے تک بھی چلا آیا، اور اب ایک شہر میں ان کی باقاعدہ بستی موجود تھی۔ اس بستی کا نام بستی علی بابا تھا۔ اس بستی میں 40 گھر تھے۔ ان 40 گھروں میں 40 علی بابا رہتے تھے۔ 40 چوروں کی لوٹی ہوئی یہ دولت قارون کے خزانے سے بھی کئی گنا بڑی تھی۔ اس دولت کو انہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا، لیکن اس دولت کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے تھے۔ کرنے کے لیے ان کے پاس کام تو کوئی تھا نہیں، لہٰذا وہ بہت سست اور کاہل ہو گئے تھے۔ ان کی یادداشت بھی بالکل خراب ہو گئی تھی، بات بات پر کوئی نہ کوئی بات بھول ہی جایا کرتے تھے۔ دوپہر کو وہ سب جمع ہوئے اور اس پر غور کیا کہ کیا کریں۔ آخر وہ سب جمع ہو کر تھانے پہنچے۔ تھانے دار نے بہت سے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا، تھے بھی بہت موٹے تازے۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کا ارادہ تھانے پر حملہ کرنے کا تو نہیں ہے؟ آپ کا تعلق ڈاکوؤں سے تو نہیں؟ تھانے دار نے کہا۔ جی نہیں، ہم تو علی بابا ہیں، علی بابا نے کہا۔ علی بابا ہیں؟ اچھا سمجھا، آپ علی بابا ہیں، اور یہ سب کون ہیں؟ تھانے دار نے کہا۔ یہ بھی علی بابا ہیں، کسی علی بابا نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ سب کے سب علی بابا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تھانے دار نے کہا۔ بس ہیں، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم سب نے اپنا نام علی بابا ہی رکھا ہے، ایک علی بابا نے کہا۔ حیرت ہے، کمال ہے، افسوس ہے، تھانے دار نے جلدی جلدی کہا۔ اور بھی اگر کچھ ہے تو وہ بھی بتا دیں، پہلے علی بابا نے جل کر کہا۔ جی نہیں، آپ بتائیں، آپ لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ ہمارے پہلے بھائی کی تجوری کسی نے چور نے صاف کر دی ہے، ہم رپورٹ درج کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ چل کر موقع دیکھ لیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں چور دوسرے بھائیوں کی تجوریوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کرے، ایک علی بابا نے کہا۔ اوہو اچھا، تجوری میں کیا کچھ تھا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یہ پوچھئے کیا نہیں تھا، پہلے علی بابا نے جلدی سے کہا۔ چلیے یہ بتا دیں کیا نہیں تھا، تھانے دار نے کہا۔ آپ مذاق کے موڈ میں ہیں کیا؟ پہلے علی بابا بولا۔ نہیں تو، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ یہ پوچھئے کیا نہیں تھا تجوری میں، تھانے دار نے کہا۔ خیر میں بتاتا ہوں، تجوری میں بے شمار ہیرے تھے، اشرفیاں تھیں، زیورات تھے، سونے کے بھی اور چاندی کے بھی، پہلا علی بابا بولا۔ ارے باپ رے، اتنی دولت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ اور کیا؟ تھانے دار نے گھبرا کر کہا۔ اور کیا آپ کیا؟ ایک علی بابا نے کہا۔ کیا آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ تھانے دار نے کہا۔ ٹیکس؟ کیسا ٹیکس؟ پہلا علی بابا بولا۔ انکم ٹیکس، تھانے دار نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ علی بابا نے پوچھا۔ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہوتی ہے نا، حکومت ان کی دولت میں سے حصہ وصول کرتی ہے، تھانے دار نے کہا۔ اوہ نہیں تو، ہمیں تو کسی نے یہ بات نہیں بتائی، علی بابا نے کہا۔ اب اگر میں رپورٹ لکھوں گا تو انکم ٹیکس والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے حاصل کی ہے، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو انکم ٹیکس والے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیں گے۔
پھر مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا. اب آپ سوچ لیں, رپورٹ لکھوانا پسند کریں گے یا نہیں؟ تھانے دار نے کہا. ہم ذرا سوچ لیں, علی بابا نے کہا. ذرا کیا, آج تمام دن سوچ لیں. اگر رپورٹ لکھوانے کا فیصلہ ہو جائے تو کل آ کر لکھوا لینا, تھانے دار نے کہا. بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب, انہوں نے خوش ہو کر کہا. وہ سب اپنی بستی میں لوٹ آئے, لیکن وہاں پہنچ کر بھول گئے کہ انہیں کیا کرنا ہے. سب کھا پی کر سو گئے. دوسرے دن صبح سویرے علی بابا کی آنکھ کھلی. اس نے سرہانے کے نیچے سے تجوری کی چابی اٹھائی اور تجوری کو کھولا. دوسرے ہی لمحے وہ دھک سے رہ گیا. تجوری خالی پڑی تھی. ارے, میری تجوری کون خالی کر گیا؟ اس نے ایک بار کہا. ایک بار پھر وہ سب جمع ہوئے. اب انہیں یاد آیا کہ وہ تھانے دار سے کیا بات کر کے آئے تھے. پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ رپورٹ لکھوانی ہے یا نہیں. اس طرح انکم ٹیکس والے ہمارے پیچھے پڑ گئے تو کیا ہوگا, بیگم نے کہا. اور وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. آخر انہوں نے کافی دیر کے بعد سر اوپر اٹھائے. ہمیں تھانے دار سے بات کرنا ہوگی, ہم اس سے سودا کر لیتے ہیں. علی بابا بولا. سودا؟ کیا مطلب, کیسا سودا؟ یہ کہ وہ چوری کی رپورٹ نہ درج کرے اور ویسے چور کا سراغ لگانے کی کوشش کرے. اگر اس نے چور کو پکڑ لیا اور اس سے ہمارا مال ہمیں دلوا دیا تو ہم تھانے دار صاحب کو بھی حصہ دے دیں گے. اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, بیگم نے کہا. بھائی واہ, اس سے اچھی بات ترکیب بھلا کیا ہو سکتی ہے, پہلے علی بابا نے کہا. وہ سب جمع ہو کر تھانے دار کے پاس پہنچے. تھانے دار انہیں دیکھ کر مسکرایا. ہاں سناؤ, کیا فیصلہ ہوا؟ تھانے دار نے پوچھا. آج دوسرے علی بابا کی تجوری چور نے صاف کر دی ہے. اوہو, اچھا, تھانے دار نے حیران ہوتے ہوئے کہا. پھر جلدی سے بولا. پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا میں رپورٹ درج کر لوں؟ تھانے دار بولا. کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ چور بھی مل جائے, چوری کا مال بھی مل جائے اور انکم ٹیکس والوں کو کانو کان خبر بھی نہ ہو؟ ایک علی بابا نے کہا. ایسا طریقہ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ انکم ٹیکس والے ہر ہفتے تھانے آتے ہیں اور تمام رپورٹوں کی نقل لے جاتے ہیں. دراصل موجودہ حکومت نے انہیں خاص طور پر ہدایت کر رکھی ہے کہ تھانوں سے جا کر پہلے رپورٹوں کی نقل حاصل کیا کریں تاکہ دولت مند لوگوں کا سراغ لگ سکے اور ان سے ٹیکس وصول کیا جا سکے. تھانے دار نے کہا. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ رپورٹ درج نہ کریں, چور کا سراغ رپورٹ کے بغیر لگائیں. اس طرح ہم آپ کو اس دولت میں سے ایک بڑا حصہ دیں گے جو آپ چور سے حاصل کریں گے. علی بابا نے کہا. اس میں بہت بڑا خطرہ ہے, اگر میرے آفیسر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا. تھانے دار نے کہا. لیکن اسے پتہ لگے گا ہی کیوں, ایک علی بابا بولا. اچھی بات ہے, میں آج غور کر لوں, آپ لوگ کل میرے پاس آنا, تھانے دار نے کہا. بہت بہت شکریہ, علی بابا نے کہا. یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بستی کو لوٹ گئے. تیسرے دن تیسرے علی بابا کی تجوری کا چور نے صفایا کر دیا. اب تو وہ اور بھی پریشان ہو گئے. سب جمع ہو کر تھانے پہنچے. ایک اور خبر سن لو تھانے دار صاحب. اب کیا ہوا, تھانے دار نے پوچھا. تیسری تجوری کا بھی صفایا ہو گیا ہے, ایک علی بابا نے کہا. معلوم ہوتا ہے چور تم لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے, تھانے دار نے کہا. آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا اس نے آپ کے سامنے ہاتھ دھوئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے اسے پکڑا کیوں نہیں, پہلے علی بابا نے کہا. ارے نہیں, یہ بات نہیں, میرا مطلب تھا وہ آپ کے پیچھے بری طرح پڑ گیا ہے, تھانے دار بولا. تو پھر اس میں ہاتھ دھونے کا ذکر کہاں سے نکل آیا تھا؟ دوسرے علی بابا نے برا سا منہ بنا کر کہا. خیر چھوڑیں اس بات کو, مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے. اگر میں نے چور کو پکڑ لیا تو میں نے اس دولت کا حصہ لوں گا, تھانے دار نے کہا. ٹھیک ہے, ہمیں منظور ہے, علی بابا نے کہا. میں شام کو آپ لوگوں کی بستی میں آؤں گا, آپ کے گھروں کا جائزہ لوں گا اور اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ چور کس طرف سے آتا ہے, کس طرف سے جاتا ہے, اندر کس طرح داخل ہوتا ہے, تھانے دار نے کہا. ٹھیک ہے, علی بابا نے کہا. اس شام تھانے دار ان کی بستی میں پہنچ گیا. اس نے ایک گھر کا بغور جائزہ لیا, پھر رات کے وقت بھی وہیں پر رہنے کا پروگرام بنایا. اس نے ان سب سے کہا. آپ بے فکر ہو کر سو جائیے, میں صبح تک ضرور چور کو پکڑ لوں گا, تھانے دار نے کہا. بھائی واہ, پھر تو مزہ آ جائے گا, علی بابا بولا. ہاں واقعی مزہ ضرور آئے گا, فکر نہ کرو, اس نے کہا. رات کو تھانے دار نے وہاں ڈیوٹی دی اور تمام علی بابا گہری نیند سوتے رہے. صبح سویرے چوتھے علی بابا نے اپنی تجوری کھولی تو وہ کھلا کر رہ گیا. تجوری خالی پڑی تھی. وہ دوڑ کر باہر نکلا تو تھانے دار اس کے دروازے پر بیٹھا اونگ رہا تھا. اٹھیے جناب تھانے دار صاحب, دیکھیے آج میری تجوری کا چور صفایا کر گیا ہے, علی بابا نے کہا. تھانے دار گھبرا کر اٹھا اور اندر جا کر دیکھا تجوری خالی پڑی تھی. اس کا مطلب ہے آپ باہر تمام رات سوتے رہے ہیں, چوتھا علی بابا بولا.
نہیں، میں صبح ہونے پر سویا تھا اور رات میں کوئی چور اس طرف نہیں آیا تھا، تھانے دار نے کہا۔ تب پھر تجوری کیسے صاف ہو گئی؟ علی بابا نے پوچھا۔ اس بات پر تو مجھے بھی حیرت ہے، تھانے دار نے کہا، لیکن اب ہم کیا کریں؟ آپ بھی ہمارے کام نہیں آ سکے، علی بابا نے کہا۔ چوری کا سراغ اتنی آسانی سے تو لگ سکتا نہیں، 2-4 دن تک مسلسل نگرانی کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر اس کا سراغ لگے گا۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں ڈیوٹی دوں گا، ورنہ آپ اپنے گھر میں راضی، میں اپنے تھانے میں راضی، تھانے دار نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم سب مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، علی بابا نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تھانے میں آ کر بتا دینا، تھانے دار نے کہا۔ دوپہر کو سب علی بابا پھر سر جوڑ کر بیٹھے اور آخرکار یہ طے کر لیا گیا کہ تھانے دار کو بھی چند دن اور دیے جائیں۔ واقعی چور کو فوراً پکڑنا آسان کام نہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ انہوں نے تھانے جا کر تھانے دار کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا تو اس نے کہا، اچھی بات ہے، آپ نے درست فیصلہ کیا ہے، آپ کا فیصلہ سن کر مجھے خوشی ہوئی، میں چند دن کے اندر اندر چور کو پکڑ کر دکھا دوں گا، تھانے دار بولا۔ تمام علی بابا خوش ہو گئے۔ اس رات بھی 5ویں علی بابا کی تجوری خالی ہو گئی، لیکن اب انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے تھانے دار اپنا کام برابر کر رہا ہے اور بہت جلد تمام دولت چوروں سے واپس حاصل کر لی جائے گی۔ پھر 3 دن اور گزر گئے، 8 تجوریاں خالی ہو گئیں۔ آخر 9ویں دن تھانے دار نے ان سب کو جمع کیا اور بتایا، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آخرکار میں نے چور کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ مارا، وہ کہاں ہے؟ ایک علی بابا نے کہا۔ اس کا ٹھکانہ پہاڑی علاقے میں ہے، وہ ایک غار میں رہتا ہے اور اس نے آپ سے لوٹی ہوئی تمام دولت اس غار میں جمع کر رکھی ہے، تھانے دار نے کہا۔ وہ مارا، یہ کام کیا ہے آپ نے؟ پہلا علی بابا چلایا۔ پھر ہم کب اپنی دولت اس سے حاصل کرنے جائیں گے؟ ایک علی بابا نے کہا۔ ابھی نہیں، 1-2 روز اور انتظار کرنا ہوگا، اس لیے کہ میں اس کے گرد اپنا جال لگا رہا ہوں، اس طرح وہ بھاگ نہیں سکے گا، تھانے دار نے کہا۔ بہت خوب، تھانے دار صاحب جواب نہیں آپ کا، دوسرے علی بابا نے کہا۔ 2 روز اور گزر گئے، اس دوران 2 تجوریاں اور خالی ہو گئیں، لیکن علی باباؤں کو اب تجوریاں خالی ہونے کی کوئی فکر نہیں رہ گئی۔ اور پھر اگلے دن تھانے دار نے اعلان کیا، آج ہم سب مل کر اس چور کو پکڑنے کے لیے جائیں گے۔ شام کے وقت تھانے دار نے ان سب کو جمع کیا، پھر 40 کے 40 علی باباؤں کو لے کر وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہیں بہت دور تک پیدل سفر کرنا پڑا، کیونکہ ان اطراف میں کوئی سواری نہیں آ سکتی تھی۔ ہاں، گھوڑے یا گدھے ضرور لا سکتے تھے۔ علی بابا گدھوں پر سواری کو اپنی بے عزتی خیال کرتے تھے، گھوڑوں پر چڑھنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا انہیں پیدل ہی آنا پڑا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہ پتھریلی زمین پر چلتے چلتے تھک گئے۔ پیدل چلنے کی انہیں بھلا کہاں عادت تھی، وہ تو کہیں جاتے ہی نہیں تھے، اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ایک علی بابا دوسرے علی بابا کے گھر ہو آتا تھا، بس ایک دوسرے سے مل لیتے تھے۔ ان کے پاؤں بری طرح دکھنے لگے، وہ برے برے سے منہ بنانے لگے۔ آخر پہلے علی بابا نے کہا، بس بھائی تھانے دار صاحب، اب اور نہیں چلا جاتا، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم گدھوں پر آ جاتے، علی بابا نے کہا۔ لیکن ابھی تو بہت فاصلہ باقی ہے، کیا خیال ہے پھر کیوں نہ کل گدھوں پر بیٹھ کر واپس آ جائیں؟ تھانے دار نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، علی بابا نے کہا۔ وہ سب وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن 9ویں علی بابا کی تجوری چور صاف کر گیا، لیکن اب انہیں بھلا کس بات کی پرواہ تھی؟ وہ جانتے تھے کہ وہ چور کے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے اور اپنی ساری دولت لے کر واپس آ جائیں گے۔ اگلے دن 41 گدھوں کا انتظام کیا گیا، وہ ان پر سوار ہوئے اور اس سمت میں روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھ کر گدھوں کے اس جلوس کو دیکھ کر بہت ہنسے، انہیں بہت شرم آئی، لیکن وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ اپنی دولت اس غار میں چور کے لیے تو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ آخر جب گدھوں کا جلوس شہر سے باہر نکل گیا تو لوگوں کے مذاق سے ان کی جان چھٹی۔ ان کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ وہ ایک غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ یہی وہ غار ہے جس میں چور نے آپ کی لوگوں کی دولت جمع کر رکھی ہے، تھانے دار نے کہا۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اب ہم داخل ہوں گے، چور اس وقت غار کے اندر نہیں ہوگا، ہم ساری دولت سمیٹ کر یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے، تھانے دار نے کہا۔ لیکن تھانے دار صاحب، یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے، جب تک ہم اس چور کو نہیں پکڑیں گے اسے موت کے گھاٹ نہیں اتاریں گے، اس وقت تک وہ ہمیں کہاں چین لینے دے گا، ایک علی بابا نے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، تب پھر ہمیں یہیں رک کر پہلے چور کا انتظار کرنا ہوگا، یا پھر غار کے اندر چل کر ہم چور کا انتظار کریں، تھانے دار نے کہا۔ میرے خیال میں تو اندر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، ایک علی بابا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تھانے دار بولا، اور وہ سب اس غار میں اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ غار اندر سے بہت کھلا تھا،
اندر پرانے زمانے کے ایک کا ایک چراغ جل رہا تھا۔ اس چراغ کو دیکھ کر وہ چونکے۔ ارے کہیں یہ چراغ الادین کا تو نہیں؟ ایک علی بابا نے کہا۔ لگتا تو وہی ہے، دوسرا علی بابا بولا۔ تب ہم جاتے وقت یہ چراغ بھی لے چلیں گے، دوسرے نے کہا۔ لیکن ابھی آپ لوگ اس چراغ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ورنہ غار میں اندھیرا ہو جائے گا، تھانے دار نے کہا۔ بالکل نہیں لگائیں گے۔ ارے مگر غار میں دولت تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، ایک علی بابا بولا۔ پہلے چور آئے گا پھر ہمیں دولت نظر آئے گی، تھانے دار نے کہا۔ کیوں؟ کیا وہ دولت کو سلیمانی ٹوپی اڑا کر چلا گیا ہے؟ ایک علی بابا نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، اس غار میں کچھ خفیہ جگہیں ہیں جن کے کھلنے کا طریقہ اس چور کو معلوم ہے، جیسے کھل جا سمسم۔ نہیں سنا آپ نے؟ تھانے دار نے کہا۔ ہم نے نہیں سنا ہوگا، وہ ہمارے ہی تو دادا پردادا تھے جنہوں نے 40 چوروں سے یہ ساری دولت حاصل کی تھی۔ کھل جا سمسم کہہ کر غار میں داخل ہوتے تھے اور گدھوں پر دولت رکھتے اور گھر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ تمام دولت انہوں نے اپنے محل میں جمع کر لی، اور آج تک ہم اس دولت پر ہی تو عیش کر رہے ہیں، ایک علی بابا نے کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ کہانی زبانی یاد ہے؟ تھانے دار نے کہا۔ بالکل، وہ ایک ساتھ بولے۔ چور اب تک نہیں آیا، میں ذرا باہر نکل کر اس کو دیکھا ہوں، اگر آپ کہیں تو، تھانے دار نے کہا۔ اچھی بات ہے، لیکن بہت دور نہ نکل جائیے گا ورنہ ہمیں ڈر لگنے لگے گا، ایک علی بابا بولا۔ آپ فکر نہ کریں، تھانے دار نے کہا، اور غار سے باہر نکل گیا، اور پھر انہیں غار کا منہ بند ہوتا ہوا نظر آیا۔ ایک پتھر سرک کر غار کے منہ پر آ گرا۔ ارے یہ کیا؟ وہ چلائے اور غار کے منہ کی طرف دوڑ پڑے، لیکن بعد سے تھانے دار کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ بھائی تھانے دار صاحب، یہ کیا؟ آپ نے غار کا منہ کیوں بند کر دیا ہے؟ خدا کے لیے اسے کھولیے، ہمارے دم گھٹ رہے ہیں یہاں۔ تھانے دار کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، وہ چیخ چیخ کر تھک گئے تھے۔ اب کیا کریں، یہ تو ہمیں دھوکہ دے گیا، ایک علی بابا نے کہا۔ ابھی ہماری بستی میں جا کر باقی تجوریوں سے مال خود ہڑپ کرے گا۔ اس نے یوں، اگر ایک چور یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو چور سے بھی زیادہ آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے، ایک علی بابا بولا۔ ہاں لیکن ہم کیا کریں، دوسرا علی بابا بولا۔ سب مل کر اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نے کہا۔ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، زور تم لگا لو، ایک اور علی بابا بولا۔ میں تو تم سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں، دوسرے نے کہا۔ میں بھی کوئی کم تھکا ہوا نہیں ہوں، ایک اور علی بابا بولا۔ غص کوئی بھی پتھر پر زور لگانے پر تیار نہ ہوا، اور سب ایک طرف بیٹھ گئے، پھر نہ جانے کب سو گئے۔ دوسرے دن ان کی آنکھیں کھولی تو اسی غار میں تھے، اور یہ دیکھ کر ان کی حیرانی اور بڑھتی چلی گئی کہ ان کی بیوی اور بچے بھی ان کے ساتھ ہی وہاں پر موجود تھے۔ ہائے، یہ تم لوگ یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ ایک نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب لائے ہیں۔ وہ خود کہاں ہیں؟ ایک علی بابا بولا۔ شاید غار کے باہر، ایک کی بیگم نے کہا۔ تھانے دار صاحب، کیا آپ غار کے باہر موجود ہیں؟ ایک علی بابا نے چلا کر کہا۔ ہاں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ غار سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کئی علی بابا چیخ کر بولے۔ انتظار، چور کا انتظار کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں بدتمیز کہاں رہ گیا ہے، اب تو اس نے آپ کی سب تجوریاں بھی خالی کر دی ہیں۔ پہلے تو وہ ایک رات میں ایک تجوری خالی کرتا تھا، لیکن آپ لوگوں کے یہاں آنے پر تو اس نے ایک ہی رات میں تمام تجوریاں خالی کر دی ہیں، تھانے دار نے کہا۔ ارے باپلے، اور آپ کچھ نہ کر سکے؟ ایک علی بابا نے چیخ کر کہا۔ اور میں کیا کرتا؟ میں تو آپ لوگوں کو یہاں پہنچانے میں لگا ہوا تھا، تھانے دار کی آواز آئی۔ لیکن ہمارے یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور آپ نے غار کا منہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ ایک علی بابا نے کہا۔ اگر غار کا منہ بند نہیں کروں گا تو چور قابو میں نہیں آئے گا، تھانے دار نے کہا۔ وہ کیسے؟ وہ منہ کھلا دیکھ کر وہ جان جائے گا کہ اندر اس کے دشمن موجود ہیں اور بھاگ نکلے گا، پھر آپ کے لیے ہمیشہ خطرہ بنا رہے گا۔ اس سے نجات حاصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، تھانے دار نے کہا۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ ہم اس کا انتظار کریں، تھانے دار کی آواز آئی۔ اچھی بات ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ اندر آ کر بیٹھ جائیں، علی بابا نے کہا۔ نہیں جناب، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اس طرح چور قابو میں نہیں آئے گا، تھانے دار نے کہا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ اس چور نے ہماری تجوریوں میں سے لوٹی ہوئی رقم اس غار میں چھپا کر رکھی ہے، لیکن یہاں تو دولت کا نام و نشان تک نہیں ہے، ایک علی بابا بولا۔ اس غار میں کچھ خفیہ جگہیں ہیں، دولت چور نے ان خفیہ جگہوں پر رکھی ہوئی ہے، تھانے دار نے کہا۔ لیکن باقی تجوریوں کی دولت اس نے کہاں چھپائی ہوگی؟ ایک علی بابا بولا۔ اب وہ دولت ہی تو گدھوں پر لاد کر یہاں پر لائے گا اور ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے، تھانے دار نے کہا۔ بھائی واہ، یہ ہوئی نا بات، پہلے علی بابا نے خوش ہو کر کہا۔
لیکن اگر وہ نہ آیا، ہمیں دیکھ کر اور ادھر ادھر کہیں چھپ گیا تو تب پھر آپ کو ان پہاڑیوں سے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ آخر آپ 40 علی بابا ہیں، ایک چور کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ تھانے دار نے کہا۔ کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ضرور ڈھونڈ سکیں گے، ایک اور علی بابا نے کہا۔ بس تو پھر اگر وہ نہ آیا تو اسے ڈھونڈنا آپ کا کام ہوگا اور اسے جیل کی ہوا کھلانا میرا کام ہوگا، تھانے دار نے کہا۔ اچھی بات ہے، ایک علی بابا بولا۔ 3 گھنٹے گزر گئے لیکن انہیں چور کے آنے کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ آخر ہم کب تک انتظار کریں گے؟ ایک علی بابا بولا۔ لو، ادھر میرا بھی تھانے پہنچنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اگر میں وقت پر تھانے نہیں پہنچا تو پولیس والے ادھر آ جائیں گے اور پھر آپ کی دولت آپ کے ہاتھ نہیں لگ سکے گی، تھانے دار نے کہا۔ وہ کیسے؟ ایک علی بابا نے پوچھا۔ پولیس والے ساری دولت خود ہڑپ کر جائیں گے۔ میں غار کا منہ کھول رہا ہوں، آپ لوگ اب اسے ان پہاڑیوں میں تلاش کریں، میں تھانے ہو کر آتا ہوں۔ اگر میں نہ آ سکا تو آپ لوگ تھانے کی طرف ہرگز نہ آئیے گا۔ کہیں پولیس والوں کو آپ کی کہانی معلوم ہو گئی تو پھر ساری دولت گئی آپ کے ہاتھوں سے، تھانے دار نے کہا۔ اور پھر تھانے دار نے غار کا منہ کھول دیا، وہ سب باہر نکل آئے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، آپ اس کا انتظار کریں اور پھر تلاش شروع کر دیں، تھانے دار نے کہا۔ اچھی بات ہے، علی بابا نے کہا۔ تھانے دار شہر کی طرف مڑ گیا۔ 40 علی بابا اور ان کے بیوی بچے بیٹھے بہت دیر تک چور کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نہ آیا تو ایک نے کہا، وہ ضرور ہمیں دیکھ کر یہاں کہیں چھپ گیا ہے، آؤ ہم اسے تلاش کریں۔ وہ ایک ہے اور ہم 40، اور کبھی ہمارے پردادا اکیلے تھے اور وہ 40 تھے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے، ذرا وہ کہانی تو دہراؤ، ایک اور علی بابا نے کہا۔ اس کہانی کا کیا دہرانا؟ سب کو اس کا ایک ایک سین یاد ہے، ایک اور علی بابا بولا۔ پھر بھی جانے کیوں آج اس کہانی کو دہرانے کو جی چاہ رہا ہے، ایک اور علی بابا بولا۔ بھائی، ہمارے پردادا لکڑہارے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے اپنے گدھے پر لاد لاد کر شہر لے جایا کرتے تھے اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا قاسم۔ ایک دن ہمارے پردادا علی بابا جو جنگل میں گئے تو انہوں نے گھوڑوں پر 40 آدمی آتے دیکھے۔ وہ ہمارے ڈر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور اپنے گدھے کو بھی چھپا دیا۔ 40 گھوڑے سوار ایک غار کے منہ کے قریب آ کر اترے اور ان کا سردار بولا، کھل جا سم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ وہ 40 کے 40 گھوڑوں پر سے بے شمار سامان اتار کر غار میں لے گئے اور پھر غار سے نکل کر سردار نے کہا، بند ہو جا سم۔ غار کا منہ بند ہو گیا۔ گھوڑے پر سوار چلے گئے اور اب ہمارے پردادا علی بابا غار کے منہ پر آئے اور بول اٹھے، کھل جا سم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ غار ہیرے جواہرات زیورات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب ہمارے پردادا علی بابا کو معلوم ہوا کہ وہ 40 گھوڑے سوار تو ڈاکو ہیں اور اپنا لوٹ مار کا سامان اس غار میں رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے گدھے پر لکڑیوں کی بجائے اشرفیاں لا دی اور گھر لے آئے۔ میاں بیوی کا پروگرام یہ بنا کہ ان کو تولا کس طرح جائے، ترازو گھر میں نہیں تھا، سو بیوی گئی اور قاسم کے گھر سے ترازو مانگ کر لائی۔ لیکن قاسم کی بیوی بہت چالاک عورت تھی، اس نے ترازو کے نیچے موم لگا دی کہ ذرا دیکھیں تو صحیح علی بابا کیا چیز تولنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اشرفیاں تولی تو ایک اشرفی موم کے ساتھ چپک گئی اور قاسم کو اشرفیوں کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے جنگل میں اس غار تک علی بابا پر دادا جان کا پیچھا کیا اور پھر علی بابا کے شہر چلے جانے کے بعد وہ بھی غار میں داخل ہو گیا، لیکن باہر نکلتے وقت کھل جا سم کے الفاظ بھول گیا۔ اس طرح وہ باہر نہ نکل سکا اور ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا۔ ڈاکوؤں نے اسے مار کر وہیں پر لٹکا دیا۔ قاسم جب واپس گھر نہ آیا تو اس کی بیوی علی بابا کے پاس آئی اور قاسم کو تلاش کرنے کے لیے اسے جنگل میں بھیجا، ساتھ ہی اسے ترازو سے چپک جانے والی اشرفی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ علی بابا سمجھ گیا کہ قاسم اس کا بھائی غار میں پھنس گیا ہے، چنانچہ وہ رات کے وقت وہاں گئے اور قاسم کی لاش کو اٹھا کر لے آئے۔ اب چور اس شخص کی تلاش میں شہر میں آئے جو ان کے مجرم کی لاش اٹھا کر لے گیا تھا۔ انہوں نے اس درزی کو تلاش کر لیا جس نے قاسم کا کفن سیا تھا۔ انہوں نے درزی سے کہا کہ اس شخص کا گھر انہیں بتا دے جنہوں نے کفن سلوایا ہے۔ درزی نے علی بابا کا گھر چور کو دکھا دیا۔ چور نے اس گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا تاکہ رات کو جب وہ بدلہ لینے کے لیے آئیں تو انہیں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ادھر علی بابا پر دادا کی ایک ملازمہ تھی، اس کا نام مرجینہ تھا۔ وہ بہت عقل مند تھی۔ اس نے دروازے پر لگا ہوا نشان دیکھا تو بھاپ گئی کہ دال میں ضرور کالا ہے، لہٰذا سب گھروں کے دروازوں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ چور جب رات کو آئے تو تمام دروازوں پر نشان دیکھ کر حیران رہ گئے اور ناکام واپس لوٹ گئے۔ اب چوروں کے سردار نے خود درزی کے ذریعے اس گھر کو دیکھا
اور ذہن میں رکھ کر لوٹ گیا۔ رات کو وہ اونٹوں پر تیل کے 40 کپے لاد کر وہاں پر آیا۔ ان کپوں میں 39 چور چھپے ہوئے تھے، صرف 40ویں میں تیل تھا۔ سردار نے آ کر علی بابا سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ تیل کا سوداگر ہے، رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ پردادا علی بابا نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ رات کو تیل کی ضرورت پڑ گئی تو مرجینہ تیل نکالنے کے لیے کپوں کی طرف آئی۔ ایک کپا کھولا تو اس میں چور چھپا بیٹھا تھا۔ باری باری اس نے سب کپے دیکھ ڈالے، تمام میں چور تھے، صرف ایک میں تیل تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تو غار والے 40 چور ہیں اور علی بابا کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے وہ سارا تیل ایک کڑاہی میں کھولایا اور ان کپوں میں ڈالتی چلی گئی۔ اس طرح چور جل کر مر گئے۔ پھر مرجینہ نے خنجر سے سردار کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر علی بابا پر دادا کو غصہ آیا، لیکن مرجینہ نے جب اس کے منہ سے نکلی داڑھی ہٹا کر دکھائی تو علی بابا پر دادا نے جان لیا کہ وہ تو 40 چوروں کا سردار تھا۔ مرجینہ نے کپے کھول کر باقی چور بھی انہیں دکھائے۔ علی بابا نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر بہت سے گدھوں پر انہوں نے راتوں رات وہ تمام دولت غار سے اپنے مکان میں منتقل کر لی۔ اس طرح وہ قارون جیسے خزانے کا مالک بنے اور یہ خزانہ اب تک نسل در نسل ہمارے پاس منتقل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ ایک علی بابا نے کہانی پوری کی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کہاں تمہارے پردادا کی صرف ایک ملازمہ نے 40 چوروں کا صفایا کر دیا تھا، اور کہاں اب ہم 40 کے مقابلے میں صرف ایک چور ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکے۔ دوسرے علی بابا نے کہا، ہم ان پہاڑیوں میں اسے ڈھونڈ نکالیں گے، وہ بچ کر جائے گا کہاں؟ ایک اور علی بابا بولا۔ اب انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر ادھر چٹانوں پر مارے مارے پھرتے رہے، لیکن چور کو نہ ملنا تھا، سو نہ ملا۔ پھر تھک کر بیٹھ گئے، پھر جان میں جان آئی تو پھر تلاش شروع کر دی، پھر تھک کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک یہی کرتے رہے، پھر انہیں بھوک نے نڈھال کر دیا اور پھر مارے بھوک کے بیچاروں کا برا حال ہو گیا۔ مارے بھوک کے ہمارا تو برا حال ہو گیا ہے، ہمیں تو جلد از جلد شہر پہنچنا چاہیے ورنہ ہم تو مر جائیں گے بھوکے، ایک علی بابا نے گھبرا کر کہا۔ ہاں آؤ چلیں، دوسرے نے کہا۔ اب انہیں تلاش ہوئی اپنے گدھوں کی، لیکن گدھے انہیں کہیں پر نظر نہ آئے۔ ارے گدھے کہاں گئے؟ ایک نے چلا کر کہا۔ ان کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا تھا، جلدی سے انہیں تلاش کرو، ایک اور علی بابا بولا۔ اب سب ان گدھوں کو تلاش کرنے لگے۔ پہلے چور کو تلاش کر کے تھک کر چور ہو چکے تھے، اب باقی طاقت گدھوں کی تلاش میں خرچ ہو گئی اور وہ بے دم ہو کر گرنے لگے۔ وہ اس قابل نہیں تھے کہ پیدل چلتے ہوئے شہر تک جا سکتے، انہیں تو پیدل چلنے کی عادت ہی نہ تھی، اور اب تمہارے بھوک پیاس اور تھکن کے ان کا اس ویرانے میں برا حال ہو رہا تھا کہ چند قدم چلنا بھی ان کے لیے پہاڑ سر کرنے سے زیادہ مشکل لگتا تھا۔ کیا ہم کبھی شہر نہیں جا سکیں گے؟ ایک علی بابا نے چلا کر کہا۔ کاش وہ چور آ جائے، ہم ساری دولت خوشی سے اسے دے دیں گے، بس اس سے صرف اتنی درخواست کریں گے کہ ہمیں ہمارے شہر پہنچا دے، دوسرے نے کہا۔ لیکن وہ کیوں آنے لگا؟ وہ تو ہم سب کے حصے کی دولت لے کر عیش کرے گا، لیکن اب تو اس کی آئندہ نہ جانے کتنی نسلیں عیش کریں گی، ایک نے کہا۔ نہیں دوستوں، ایسا نہیں ہوگا، ایک آواز آئی۔ چٹانوں میں ایک آواز گونجی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا، بولنے والا نظر نہ آیا۔ کون ہو تم؟ کہاں چھپے ہو؟ سامنے آ کر بات کرو۔ اس کی ضرورت نہیں، میری بات سن لو۔ تم لوگوں نے دولت کو صرف عیش اور آرام کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا، نہ کسی کام کے رہے تھے اور نہ ہی کاج کے۔ مسلسل آرام پرستی اور کام چوری نے تم لوگوں کی عقلوں پر بھی چربی چڑھا دی تھی اور تم کو سوچنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے تھے، یہاں تک کہ تم لوگوں کی عقلیں بالکل ماری گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ایک علی بابا کی صرف ایک ملازمہ نے 40 چوروں کو ختم کر دیا تھا، آج ایک چور اس قابل ہے کہ تم سب کو ختم کر دے۔ آواز آئی، نہیں نہیں، ہم پر رحم کرو، ہمیں نہ مرنے دو، ہمیں کسی طرح شہر پہنچ جانے دو، پھر ہم کبھی اس دولت کا نام تک نہیں لیں گے، ایک علی بابا نے کہا۔ وعدہ کرتے ہو؟ چور کی آواز ابھری۔ ہاں وعدہ کرتے ہیں، ایک علی بابا بولا۔ تم اس دولت کا کبھی بھی خیال تک دل میں نہیں لاؤ گے؟ آواز آئی۔ نہیں لائیں گے، ایک علی بابا نے کہا۔ اچھا ایک بات اور سن لو، میں چوروں کے سردار خاندان کا آدمی ہوں، نسل در نسل ہم لوگ اپنے پردادا کے قاتلوں کی تلاش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آخر میں نے تم لوگوں کو تلاش کر ہی لیا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا، میں ہرگز کامیاب نہ ہو پاتا اگر تم لوگوں نے اس دولت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، اس سے کارخانے لگائے ہوتے، قوم کو کوئی فائدہ پہنچایا ہوتا، اس سے ہسپتال بنائے ہوتے، اسکول کھولے ہوتے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ادارے بنائے ہوتے،
تم تو دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئے اور اس پر عیش و آرام کرتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ صرف ایک چور نے تم 40 کو شکست دے دی، اپنی عقل کے ذریعے۔ اسی عقل سے جب مرجینہ نے کام لیا تھا تو 40 چور مارے گئے تھے۔ اسی عقل سے جب ایک چور نے کام لیا تو 40 علی بابا کو شکست دے دی۔ آواز آئی، ہمیں صرف کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو اور شہر تک پہنچا دو۔ علی بابا نے کہا، اچھی بات ہے، میں زندگی گزارنے کے لیے ایک موقع تمہیں اور دوں گا۔ یہ لو کھانا، یہ لو پانی، پہلے پیٹ بھر لو، پھر تمہارے گدھے تم تک پہنچ جائیں گے۔ تم ان پر سوار ہو کر شہر چلے جانا اور مجھ سے آئندہ کے لیے کوئی غرض نہ رکھنا۔ اگر تم نے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آواز نے کہا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کے پاس خوراک اور پانی کے ڈبے اور بوتلیں گرنے لگیں۔ وہ کھانے پر بری طرح سے ٹوٹ پڑے۔ کھانے اور پینے کے بعد ان کی جان میں جان آئی۔ اسی وقت انہیں گدھے نظر آئے۔ ایک چٹان پر کوئی کھڑا نظر آیا، اسے دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ ارے تھانے دار صاحب آپ؟ ہاں، میں تھانے دار ہی تمہارا چور ہوں۔ قدرت نے مجھے پولیس کی ملازمت دے دی اور اس طرح میں شہر شہر پھرتا پھراتا یہاں پر آ گیا اور اس طرح تم لوگوں کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ تھانے دار نے کہا۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، لیکن تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم مجھ سے اپنی دولت دوبارہ حاصل کر لو گے۔ ایسا نہیں ہو سکے گا، میں نے ساری دولت کو سرکاری خزانے میں داخل کرا دیا ہے۔ تھانے دار نے کہا۔ 40 علی بابا دھک سے رہ گئے۔ پھر وہ گدھوں پر سوار ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ چل پڑے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسرے دن آس پاس کے لوگوں نے دیکھا 40 علی بابا گدھوں پر سوار جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے لکڑیاں کاٹ کر لانا تھی تاکہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔